Welcome to Win Online, your channel for educational videos. The topic for today is micro learning. और जब मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रो लर्निंग क्या है तो यू विल बी सरप्राइज्ड बिकॉज सबसे पहली लाइन मैंने यही लिखी हुई है कि इट इज़ नथिंग न्यू, इट्स द रियलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ माइक्रो लर्निंग, जो कि हमें अब एहसास हो रहा है कि माइक्रो लर्निंग है क्या, और हम इसको पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अब इसकी अफादियत जो है वो पहले से ज़्यादा हो चुकी है. आई एम श्योर कि हम में से हर किसी ने, ऑलमोस्ट हर किसी ने, छोटों ने बड़ों ने यूट्यूब पे अक्सर वीडियोस देखी हैं. और ये वीडियोस कभी तो ट्यूटोरियल होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कुकिंग शोज़ होते हैं, कुकिंग के तरीके होते हैं. 10-10 मिनट में आपको एक बहुत एलैबोरेट किस्म की डिश बनाने का तरीका जो है वो सिखा दिया जाता है. एंड ऑल ऑफ अस आर इंटरेस्टेड इन दोज वीडियोज़. हम इतनी तवज्जो से और शौक़ से वो वीडियोज़ देखते हैं, चाहे वो क्राफ्ट की हों, मेकअप की हों, ड्रेस डिज़ाइन की हों, और वी लर्न अ लॉट. और बहुत सारे लोग जो हैं इन तरीक़ों को फिर अप्लाई भी करते हैं. सो दिस इज़ माइक्रो लर्निंग. माइक्रो लर्निंग जैसे माइक्रो टीचिंग का तो हमें पहले से ही पता है, बट माइक्रो लर्निंग जो है, लर्निंग को मुख्तसर करना, उसको छोटा करना, उसको स्पीडी करना और उसको इस तरह से आसान बनाना कि बहुत बड़ी सी बात या बड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत थोड़े वक्त में लर्नर को समझ में आ जाए. अब हम आजकल माइक्रो लर्निंग कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम में से तकरीबन सारे टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं, और इस ऑनलाइन लर्निंग में हमें माइक्रो लर्निंग की जो टिप्स हैं और जो ट्रिक्स हैं और जो इसके प्रिंसिपल्स हैं उनको इस्तेमाल करना है. मैंने अक्सर सुना है कि टीचर्स कहते हैं हमें वो मज़ा नहीं आ रहा ऑनलाइन टीचिंग में, बच्चे पूरी तरह तवज्जो नहीं दे रहे, हम अपना मैसेज पूरी तरह पहुंचा नहीं पा रहे. रीज़न सिर्फ यही है कि वी आर फॉरगेटिंग दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ माइक्रो लर्निंग, एंड दैट्स वाई वी आर फॉरगेटिंग दैट वी शुड अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो लर्निंग ऑन दिस ऑनलाइन टीचिंग. हम वो क्लासरूम लर्निंग वाले सारे प्रिंसिपल्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन से लेकर इसकी अप्रोच क्या है, फ़ायदे क्या हैं और किन किन तरीक़ों से करवाई जा सकती है, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन लेसन्स डिज़ाइन करें तो हम अपने जहन में रखें कि हम इस अप्रोच को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम माइक्रो लर्निंग की अप्रोच को अडॉप्ट कर रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं. नाम से ही ज़ाहिर है माइक्रो लर्निंग इज़ लर्निंग इन स्मॉल स्टेप्स, बट इसमें हमने ये याद रखना है कि इट्स नॉट अबाउट ड्यूरेशन, इट्स अबाउट फोकस. यानी इतने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना और इतना इंटरेस्टिंग उसको बनाना कि लर्नर जो है वो अपना फोकस ना लूज़ करें. अब इसके प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं. इसके प्रिंसिपल्स बिल्कुल वैसे ही हैं, वही लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी तरह की लर्निंग पे अप्लाई होते हैं. जैसे इट शुड फिट नेचुरली इनटू द डेली लाइफ. माइक्रो लर्निंग कोई बहुत ही ज़िंदगी से हट के चीज़ ना हो, उसका वो बिल्कुल डेली लाइफ के साथ मुताबिकत रखती हो. इंगेज लर्नर इन पार्टिसिपेशन, ये हम अपने क्लासरूम्स में भी हमारा फोकस यही होता है. इट इज़ बेस्ड ऑन ब्रेन साइंस, यानी ब्रेन साइंस यानी जो भी लर्निंग के उसूल हैं और जिस तरह से भी हमारा दिमाग काम करता है लर्निंग के दौरान, इसके भी वही प्रिंसिपल्स हैं. इट अडेप्ट्स कंटिन्यूअली, मतलब साथ साथ चेंज होती रहती है, और लर्नर को देखते हुए आपको अपनी अप्रोच, अपना मेथड जो है वो चेंज करना पड़ता है. एंड इट डिराइव बिहेवियर्स टू गेट स्पेसिफिक रिजल्ट्स, ड्राइव बिहेवियर्स टू गेट स्पेसिफिक रिजल्ट्स. यानी बिहेवियर, हम कहते हैं ना, वो लर्निंग की एक बहुत क्लीशेड सी डेफिनेशन है कि लर्निंग इज़ अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और अ चेंज इन बिहेवियर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो बिल्कुल इसी तरह माइक्रो लर्निंग भी जो है वो बिहेवियर्स के अंदर चेंज लाती है कुछ मखसूस और स्पेसिफिक रिजल्ट्स हासिल करने के लिए. डिफरेंस सिर्फ ये है कि इट इज़ टारगेटेड, इट इज़ वेरी नैरो, वेरी स्पेसिफिक, और ये बिल्कुल टू द पॉइंट है. और इसको हम बिल्कुल मुख्तसर करके, आप यूँ समझिए कि कॉन्सनट्रेटेड डोज जो है लर्निंग की हम माइक्रो लर्निंग में बच्चों को देते हैं. अब क्यों ज़रूरी है माइक्रो लर्निंग? हम तो आजकल ये कह सकते हैं कि ये हमारी मजबूरी है, बिकॉज़ फ़िज़िकल लर्निंग पॉसिबल नहीं है और बच्चे जो हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं हैं, तो हमें ऑनलाइन करवाना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें माइक्रो लर्निंग करनी है. लेकिन माइक्रो लर्निंग वैसे भी इसलिए ज़रूरी है
کہ اٹینشن اسپین جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے ہمارے لرنر کا. اب ٹک کر بیٹھ کر گھنٹوں باتیں سننا جو ہے پہلے بھی پاسبل نہیں تھا لیکن اب تو امپاسبل ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ دی یوز آف مینی الیکٹرانک گیجٹس جو ہیں کیونکہ بچوں کو ایکسیس ہے ان سب گیجٹس پہ, تو اس کی وجہ سے بھی ان کی کنسنٹریشن پہ بھی افیکٹ پڑ رہا ہے, اور دوسرا ان کو چیزیں جلدی بور کرنے لگی ہیں, ان کو ورائٹی چاہیے. لرنرز ٹرن ٹو سرچ انجنز فار نالج. بہت سارے لرنرز جو ہیں, ایون چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں, کلاس میں اگر کوئی آنسرز لکھنے ہوں, کوئی چیز معلوم کرنی ہو, دے کوئکلی ٹرن ٹو دا سرچ انجن, اور وہاں سے ڈھونڈ کے وہ انفارمیشن جو ہے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. انٹرپشن ہے بہت ساری فرام ڈفرینٹ میڈیاز, ہمارے لرنر کے لیے بہت ساری انٹرپشن ہے, تو وہ ایک آرام سے بیٹھ کر ایک ہی چیز پہ فوکس کر کے کام کرنا لمبے پیریڈ کے لیے اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اینڈ دین دا موسٹ امپورٹنٹ از دیٹ دیر از این اوور لوڈ آف انفارمیشن. ہر طرف سے انفارمیشن جو ہے وہ پور ہو رہی ہے بچوں کے دماغوں میں, اور وہ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے بٹس اینڈ پیسز کے عادی ہو رہے ہیں. انہیں اگر کوئی کرافٹ بنانا ہے تو وہ 10 منٹس کی ویڈیو دیکھ کے وہ کرافٹ بنانے کو زیادہ پسند کریں گے بجائے 40 منٹ کے لیکچر میں جس میں کہ لمبی لمبی کہانی ان کو سنائی جائے. دیٹس وائی مائکرو لرننگ از بیکمنگ ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ از دا ٹرینڈ. آن لائن لرننگ نہ بھی ہو تو کلاس روم کے اندر بھی ہمیں اس چیز کو اب اختیار کرنا ہے. بینیفٹس کیا ہیں؟ بالکل جو ہماری مجبوریاں ہیں, یعنی جو ریزنز ہیں مائکرو لرننگ کے لیے, وہی دراصل اس کے بینیفٹس ہیں. کیا بینیفٹس ہیں؟ اٹ از اسمال اینڈ بائٹ سائز, تو اٹینشن والا مسئلہ ختم. آن دا گو, کلاس روم میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کسی موبائل فون پہ یا ٹیب پہ یا لیپ ٹاپ پہ یا کسی گیجٹ کو استعمال کر رہے ہیں فار لرننگ, تو آپ کہیں بھی بیٹھے بیٹھے اپنی لرننگ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اٹ از اسپیڈی, ظاہر ہے اس کی مائکرو اسی لیے ہے کہ اس کی اسپیڈ تیز ہے. رزلٹ اورینٹیڈ, دیر اینڈ دین, اسی وقت جو ہیں وہ ریزلٹس حاصل ہو جاتے ہیں. ویری فوکسڈ, اٹ انکوپریٹس ٹیکنالوجی جس کی ہمیں اب عادت پڑ چکی ہے اور اس میں ہمیں زیادہ مزہ آنے لگا ہے. اینڈ اٹ از نیڈ بیسڈ, یعنی جو خاص اسپیسیفک ضرورت ہے ہمارے لرنر کی, ہم اس کے مطابق اس کو ڈیزائن کرتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وین یو آر میکنگ یور آن لائن لیسنس, تو آپ مائکرو لرننگ کے ان بینیفٹس کو اور ان پرنسپلس کو اپنے ذہن میں رکھیں, اور اس لیے اب اس طرز پہ اپنے آن لائن لیسن کو ڈیزائن کریں. ناٹ لائک, آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ وہی کلاس روم میں چاہیں آپ بہت زبردست لیسن بناتے ہوں لیکن وہ یہاں پر نہیں چلے گا, یہاں پر آپ کو اس کو چینج کرنا پڑے گا. ناؤ واٹ آر سم آف دا ویز؟ مختلف لوگ جو ہیں مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں. پی پی ٹیز از ون وے, پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز, شارٹ ویڈیوز چاہے آپ نے خود بنائی ہوں یا آپ کہیں سے اٹھائیں, لیکن ریممبر کہ پھر آپ اپنے لیسن میں اپنے سورس کا ریفرنس ضرور دیں, اس کو کوٹ ضرور کریں کہ یہ ویڈیو آپ نے کہاں سے لی ہے. دیر آر آن لائن پوسٹس, دیر آر چیٹ سیشنز. ای میل پرانا طریقہ ہے لیکن ہو سکتا ہے کچھ انفارمیشنز یا کچھ چیزوں کے لیے ای میل بھی استعمال ہو. زوم میٹنگز از اندر وے. گوگل کلاس رومز اینڈ واٹس ایپ گروپس. واٹس ایپ گروپ پہ بھی بہت ساری انفارمیشن اور ویڈیوز اور میسیجز جو ہیں وہ شیئر کیے جا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آف ون لیسن جو کہ مائکرو لرننگ کی بنیاد پر آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یو آر ٹیچنگ کمپریہینشن, یہ کسی بھی کلاس لیول کی بات ہو رہی ہے, آپ کمپریہینشن کرا رہے ہیں انگلش کی. تو کیا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا پہلا لیسن ہے اس میں ایک لائیو سیشن جس میں کہ آپ ایکسپلین کریں گے تھیم کو, اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 5 منٹس. اس کے بعد آپ ایک پی پی ٹی پریزنٹ کریں جو کہ ٹاپیکل ووکیبلری, جو کامن ورڈز ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو الفاظ ہیں یا جو کامن ورڈز ہیں ان کے پی پی ٹی ہو جس میں وہ لفظ ہوں اور اس کے ساتھ ان کے میننگ ہوں, اور ایک ایک ایگزامپل جو ہے وہ اس کی ضرور ہو. اس کے ساتھ پری ریکارڈڈ ماڈل ریڈنگ, آپ اسی لیسن کی ماڈل ریڈنگ کر کے اس کو ریکارڈ کر لیں اور آپ اس کو اپلوڈ کر دیں جو بھی ٹول, جو بھی پلیٹ فارم, جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر. اس کو بچے بعد میں بھی, یعنی لیسن کے بعد بھی اس کو کھول کر اس کو پڑھ سکیں اور اس کے ساتھ پریکٹس کر سکیں. ہوم ورک میں آپ دے سکتے ہیں کہ وہ ریڈنگ پریکٹس کریں, یعنی آپ کی ماڈل ریڈنگ کو سنیں اور اس کے ساتھ ریڈنگ کی پریکٹس کریں, اور جو آپ نے پی پی ٹی میں ورڈز سمجھائے تھے, امپورٹنٹ ورڈز فرام دیٹ پرٹیکولر لیسن,
وہ ان کے سینٹنسز جو ہیں وہ بنائیں. اب وہ آپ کو ہوم ورک کیسے بھیجیں ڈپینڈز. آپ جو ہے اگر گوگل کلاس روم یوز کر رہے ہیں تو وہ اس کے اوپر ہی ورک شیٹ کی صورت میں اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو ای میل کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر اپنا کام بنا کر اس کی تصویر آپ کو بھجوا سکتے ہیں. سو دس از ڈے 1. اور آپ دیکھیں کہ دس ہول لیسن شوڈ ناٹ ٹیک مور دین 25 منٹس. 25 منٹس کے اندر ہوم ورک بھی, ریڈنگ بھی, ڈیفیکلٹ ورڈز بھی اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی. یو کین فٹ ایوری تھنگ اینڈ اٹ از ان ٹو اسمال بائٹ سائز پیسز. اسی لیسن کے ڈے 2 میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک چیٹ سیشن رکھیں اور اس چیٹ سیشن میں یو آر ڈوئنگ دا کمپریہینشن. آپ سمجھا رہے ہیں کہ لیسن کے اندر کیا ہے اینڈ یو کین ڈو اورل کوشچن آنسرز آپ اس چیٹ سیشن میں کریں. چیٹ سیشن آف 10 منٹس اور 15 منٹس میکسیمم. اینڈ دین یو کین آسک دا اسٹوڈنٹس دیٹ دے شوڈ رائٹ دی آنسرز آف دا کوشچنز گیون ایٹ دی اینڈ آف دا پیسیج اور وہ اس کو اپلوڈ کر دیں. جو بھی ٹول آپ استعمال کر رہے ہیں جن کا یہاں پر پہلے ذکر ہو چکا ہے, کسی بھی طرح کا جو ٹول ہے اس کے اوپر اپنے آنسرز اپلوڈ کر دیں. ناؤ دس از ون کمپلیٹ کمپریہینشن لیسن ود آل دا کوشچن آنسرز اینڈ دا ووکیبلری اینڈ دا ریڈنگ اینڈ دی ایکسپلینیشن. بٹ ٹپکلی آپ کے کلاس روم میں آپ اس کو 40 منٹ کے 2 پیریڈز یا 3 پیریڈز میں کرتے ہیں. بٹ انسٹیڈ آف ڈوئنگ اٹ فار 120 منٹس وی آر ڈوئنگ اٹ ان میکسیمم 50 منٹس اگر 2 لیسنس ہم اس طرح کے کرتے ہیں. تو دس از مائکرو لرننگ. اینڈ اگین آئی کی ناٹ سے اٹ انف, آئی ایم سیئنگ اٹ اگین کہ جب آپ اپنے آن لائن لیسنس بنا رہے ہیں تو پلیز مائکرو لرننگ کو ذہن میں رکھیے. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ اب مائکرو لرننگ کروا رہے ہیں. تو اپنی وہ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیے جو کلاس روم ٹیچنگ میں آپ کی ہوتی ہیں اپنے لیسن سے بھی اور بچوں سے بھی. جسٹ بریک اٹ ڈاؤن انٹو فاسٹ پیسڈ بائٹ سائز انفارمیشن اور اس کے ساتھ ریلیونٹ ایکسرسائزز, ورک شیٹس, تاکہ جلدی جلدی سے آپ اس کام کو کور کر سکیں. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن. پلیز سبسکرائب ٹو اوور چینل, لائک, شیئر اینڈ کامنٹ. تھینک یو.